بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، خوش نصیبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس کی نوازش، لوگ اپنی اپنی باتوں کو لے کر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ آج اپنی اپنی باتیں لے کر نہیں، اس کے گھر کی بات لے کر جمع ہو رہے ہیں. اور جو آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کافی عقیدہ بخش یہ آیت ہے. اس آیت میں اصل مسجد کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کون سی. مسجد تو بہت ساری ہے نا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں کون سی مسجد قبول ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی. اللہ فرما رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا، ان لوگوں نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، ان کی منشا کیا تھی اور ان کا ارادہ کیا تھا. کہا درارن، ان کا مقصد اور ان کی منشا یہ تھی کہ نقصان پہنچایا جائے، کفرن، اور کفر کے سبب نقصان پہنچایا ہے. آپ دیکھیں پہلے اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا، ان لوگوں نے مسجد بنائی، اور پھر آیت کی ترتیب میں وہ فرما رہا ہے درارن، ضرر پہنچانے کے ارادے سے، کفرن، کفر کے سبب. اب آگے کیا کہتا ہے وہ درارن و کفرن و تفریقا بین المؤمنین، کفر اور نقصان ضرر کے ارادے سے کہ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کا دشمن ہو جائے، تفرقہ اور دوری پیدا کرنے کے دل سے دور کر دیا جائے. میں اسلام لے کر اور میں وحدت لے کر، میں اتحاد لے کر، میں اسلام لے کر، میں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں. تو اس ابو عامر راہب نے کہا میں آپ کی باتیں نہیں مانتا، میں پہلے سے ان راستوں پر ہوں، لیکن اسے کیا پتا کہ جب ہمارا نبی آ گیا، اس سے پہلے اسلام آدم کی صورت میں آیا تھا، ان کے بعد حضرت نوح کی صورت میں، ان کے بعد ابراہیم کی صورت میں، ان کے بعد اسماعیل کی صورت میں، ان کے بعد موسیٰ کی صورت میں، ان کے بعد عیسیٰ کی صورت میں، انبیاء کی صورتوں میں اسلام آتا رہا. لیکن جب ہمارا نبی اس فرش گیتی پر آ گیا تو اب اتباع محمدی، حب محمدی، عشق رسول کا نام ہی اسلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، ان کے بنیاد، نعرہ تکبیر. اس منافق نے گیم کھیلنا شروع کر دیا اور لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس نے کہا میں جا رہا ہوں روم، واپس آؤں گا پوری فوج کے ساتھ، اور اے میرے ساتھیوں تم الگ سے مسجد بنانا. بہرحال وہ روم گیا، فوج جمع کرتا رہا، ادھر اس کے ساتھیوں نے مسجد بنا لی. اور جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں سے ان کا گزر ہوا تو لوگوں نے کہا آپ بھی
میں نماز پڑھا دیں برکت اور بڑھ جائے گی، برکت اور بڑھ جائے گی۔ منافقوں کا بھی عقیدہ تھا کہ ہماری بنائی ہوئی مسجد میں اگر نبی نماز پڑھ لے تو برکت ہو جاتی ہے، اور آج کے دور میں مسجدوں میں اگر میلاد کر دو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ لوگ عیسائی اور یہودیوں کے شکار ہو گئے اور اب آپس میں ملت کو پھیلا دیا، انتشار کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ابو عامر راہب گیا تھا رسول کے خلاف فوج لانے، لیکن اللہ نے اسے راستے میں ہی مار دیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ پتہ یہ چل گیا دوستوں کہ اللہ کے رسول کی محبت، ان کی الفت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا عشق اگر مسجد میں بھی نہ ہو، کہا نا کہ مسجدیں، اس مسجد کو توڑ دیں۔ اللہ نے آیت نازل کی، کہا توڑ دیں، منہدم کر دیں، توڑ کر چھوڑے نہ، اسے جلا دیں، کیونکہ ایسی مسجد تو تھی نہیں، وہ گھاس پھوس سے بنتی تھی اس وقت مسجد۔ کہا اسے جلا دیں، اور جلانے کے بعد اس کے نشان کو نہ چھوڑیں بلکہ اس کی راکھ کو اٹھائیں اور پانی میں بہا دیں۔ پروردگار اتنی سختی ایک مسجد کے لیے جو تیرا گھر ہے، اتنی سختی؟ کہا خاموش ہو جا، مجھے ایسی مسجدیں نہیں پسند آتی جس مسجد میں میرے محبوب کے خلاف بکواس کی جائے، جس مسجد میں میرے محبوب کے خلاف مہم چلائی جائے، سازشیں رچی جائیں۔ مجھے ایسی مسجدیں، پتہ یہ چل گیا کہ ان مسجدوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان مسجدوں کو اللہ قبول کرتا ہے، ان مسجدوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دیتا ہے، جن کے ممبروں پر، جن کی محرابوں پر، جن کے مصلوں پر، جن کے دیواروں پر، جن کے دروازوں پر، جن کی کھڑکیوں سے ایک آواز گونجتی ہو، اور وہ آواز نبی کی شان کی آواز ہو، نبی کی عظمت کی آواز ہو، نبی کی رفعت کی آواز ہو، نبی کے ذکر کی آواز ہو، اور بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی صدا سے مسجد جو گونجتی ہو، وہ مسجد اسے قبول اور اس مسجد کے نمازی بھی اسے قبول۔ حضرات محترم، اب جو پہلے دشمنی کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے، اب اگر اللہ صرف یہاں پر رسولہ کہتا یا صرف رسول کا تذکرہ کرتا اور اپنا نام اس میں جلالت کا ذکر نہیں فرماتا تو ہمارے بھائی کہتے کہ یہاں رسول کی دشمنی کے حوالے سے بات ہے۔ رسول کا دشمن اللہ کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان دشمنانہ اسلام اور دشمنانہ رسول سے اچھی طرح وہ واقف ہے، ان کے سینوں کے بھید کو وہ جانتا ہے، تو اس نے اپنا نام بھی ذکر کیا، کہا لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا کہ پہلے اللہ کا نام، بعد میں رسول اللہ کا نام، ترتیب پر ذرا غور فرمائیں، پہلے اللہ کا نام پھر رسول اللہ کا نام، اور ابو عامر راہب نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، تبھی تو اس نے مسجد بنوائی، لیکن رسول سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ نے آیت کی ترتیب یوں رکھی کہ سن بدبخت، تو رسول سے دشمنی کرنے کے لیے بھی تجھے میرے ذریعے سے گزرنا پڑے گا۔ جو رسول کا غدار ہے وہ رب کا غدار ہے، جو رسول کا وفادار ہے وہ رب کا وفادار ہے۔ مجھے میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے جو بہت پہلے میں نے پڑھی تھی۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو اللہ نے تعمیر فرمایا اور اس کا ملبہ بچ گیا، کوئی کام آپ کروائیں تو تھوڑی سی سیمنٹ، بالو اور گٹی وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے ذرات باقی رہ جاتے اور کہیں کہیں زیادہ ملبہ رہ جاتا، تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا، کہا کہاں؟ کہا کعبہ، اور جو اس کا ملبہ بچا ہوا ہے اسے سمیٹ اور میرے پاس لے کر آ، میرے پاس لے کر آ۔ اور اس ملبے کو حضرت جبرائیل نے جمع کیا اور جمع کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے
اللہ سے پوچھا پروردگار اب کیا کروں؟ میں تو لے آیا ذرہ. کہا پروردگار نے ارشاد فرمایا جبرائیل اب ان ذروں کو، ان ملبوں کو بکھیر دے، دنیا میں چھڑک دے. اور وہ ملبہ کہاں کا ہے؟ کعبہ کا. کعبہ کا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مبارک ملبہ ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت والا ملبہ ہے اور گندوں کو ستھرا کر دینے والا ملبہ ہے. چکر لگانے والوں کو پاکیزہ بنا دینے والا ملبہ ہے. جس کی پہلی نظر پڑے وہ توبہ کرے، توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے. دعا مانگے دعا پوری ہو جاتی ہے، مرادیں اس کے دامن میں ڈال دی جاتی ہیں، حسرتیں مکمل ہو جاتی ہیں. وہ مقدس گھر ہے جس کو نبیوں نے بنایا ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، اسماعیل نے بنایا ہے اور ہمارے پیارے نبی نے بنایا ہے. اس ملبے کو جمع کر کے زمین پر بکھیر دیا. کہا پروردگار اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ بکھیرنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں پہ وہ ذرہ گرا ہے وہاں وہاں میرا گھر بنے گا. جہاں جہاں وہ ذرہ گرا ہے وہاں وہاں میرا گھر بنے گا. تو آپ لوگ اللہ کے خانہ کعبہ کے ذرے، خانہ کعبہ کے ملبے میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہمارا پیسہ لگ جائے، اس مقدس گھر میں ہماری محنت اور ہمارا پسینہ شریک ہو جائے، کوئی اگر چاہتا ہے تو اس جامع مسجد میں اس کی تعمیر میں دو، تاکہ اس واسطے سے خانہ کعبہ میں تمہارا بھی مال لگ جائے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى. ان لوگوں نے کہا، اللہ نے کہا یہ لوگ ضرور قسم کھائیں گے، ضرور قسم کھائیں گے. آج کل لوگ ہیں نا اپنی جھوٹی باتوں کو منوانے کے لیے بہت جلدی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے سچے لوگ ہیں، 4-5 ساتھ میں بڑے سچے ہیں، دعوت لے کر آئے ہیں، تبلیغ کا پیغام گھر گھر تک دین کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، ہم بڑے سچے لوگ ہیں. لیکن جب ان سے قریب ہوگے اور ان کی تاریخ پڑھو گے، ان کی سوانح پڑھو گے، ان کے اسلاف کا جائزہ لو گے تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی ہوا ہی نہیں. تو کہا ان اردنا الا الحسنى. وہ لوگ ضرور قسم کھائیں گے اور کہیں گے ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہوئے ہم نے مسجد بنوایا، بھلائی کا ارادہ، حسنى الا الحسنى، بھلائی کا ارادہ تھا ہمارا. اور اللہ نے کہا ان کا ارادہ ضرر پہنچانا، ان کا ارادہ کفر ہے، ان کا ارادہ مسلمانوں کو جدا کرنے کا ہے، تفریق تفرقہ پیدا کرنے کا ہے. جب اللہ نے پہلے ہی ارادہ بیان کر دیا تو پھر اب چاہے جتنی قسمیں کھاتے پھرو، تم بے نقاب ہو چکے، تم بے نقاب ہو چکے. اگر چاہتے ہو کہ پھر سے اس کی بارگاہ تک پہنچ جائیں تو رسول اللہ کی اتباع اور ان کی غلامی سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رضا کی منزل تک اگر کوئی پہنچانے والی ذات اللہ نے بنائی ہے تو اپنے پیارے نبی کی ذات بنائی ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور اللہ گواہی دے رہا ہے. ہم منافقوں کی قسمیں مانیں یا اللہ کی گواہی مانیں؟ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم سچے ہو جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی گواہی ہمارے فیور میں آئے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں اس کی خوشنودی کا مزہ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں ایمان اور دین کی حلاوت کا مزہ اور لطف اٹھائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سجدے قبول ہوں، ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری نمازیں قبول ہوں، ہمارا ذکر، تو نبی سے پہلے سچی محبت کرنی ہوگی. وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. نماز اور ایمان، بات یہ ہے کہ جب حضور مدینہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو بار بار اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر رہے تھے. اللہ نے کہا محبوب ہم تمہاری مرضی کے مطابق فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
ہم تیری مرضی کے مطابق تیرا قبلہ بنا دیں گے، تیری مرضی کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق تیرا قبلہ بنا دیں گے. تو کیا اب یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ ہماری مسجدوں کا جو رخ ہے وہ مصطفیٰ کی مرضی کے حساب سے ہے، وہ حضور کی مرضی کے حساب سے ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں ان کی مرضی چلتی ہی نہیں، ان کی مرضی کسی کام آتی ہی نہیں. اللہ جب ان کی مرضی کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری اور کہا کہ اپنا چہرہ پھیر لیں. دوسری رکعت کے بعد تیسری میں آپ نے اپنا چہرہ مسجد اقصی سے ہٹا کر مسجد حرام کی طرف کر لیا. منافقوں نے مذاق اڑایا کہ اس سے پہلے نمازیوں کا کیا ہوگا، وہ تو ہلاک ہو گئے، وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی نمازیں رائگاں گئی. جب یہ کہنا شروع کر دیا آیت نے کہا خبردار وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. پچھلے نمازیوں کے ایمان کو بھی اللہ قبول فرما رہا ہے، بعد کے نمازیوں کے ایمان کو بھی اللہ قبول فرما رہا ہے. اور شرط اتنی سی ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہو، اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. اب یہاں ٹھہر کر میں عرض کر دوں کہ بات ہو رہی ہے نماز کی، بات ہو رہی ہے قبلے کی، اور اللہ ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ نمازیں ایمان کی پہچان ہے، نمازیں ایمان کی دلیل. کوئی اگر اپنے کو بتانا چاہے کہ میں مومن ہوں تو نماز ترک نہ کرے، نماز چھوڑے گا، کیونکہ اللہ نے یہ آیت اٹھا کر بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کی اطاعت اور ان کی محبت میں سرشار ہے وہی میرے نزدیک صاحب ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے. اور حضور کہنا چاہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں دینے سے کیا ملتا ہے. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حدیث یہ ہے کہ بندہ بہت بڑا گنہگار تھا، گناہوں میں بالکل ڈوبا رہتا تھا. وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. جب دنیا سے گیا تو میدان محشر میں جب اسے لایا جائے گا تو وہ پہلے ہی سے مایوس رہے گا. نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جب دیکھے گا تو کہے گا سب تو میں نے گناہ ہی کیا، سارا گناہ تو میں کرتا تھا، اب یہ رجسٹر لے کر میں کیا کروں گا. تو حکم ہوگا دیکھ تو پہلے. جب وہ وقت گردانی کرنا شروع کرے گا، پنوں کو پلٹے گا اور دیکھے گا تو دیکھتے 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 پھر اس کی نیکیاں شروع ہو جائیں گی. وہ حیران ہو جائے گا، کہے گا پروردگار ان نیکیوں کا شمار جو میرے سامنے ہو رہا ہے میں نے تو دنیا میں کبھی کیا ہی نہیں، کبھی نہیں کیا، پھر رجسٹر میں نوٹ کیسے ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے دنیا میں نیک اولاد نہیں چھوڑا تھا؟ کیا تم نے دنیا میں صالح بچوں کو نہیں چھوڑا تھا؟ تیرے جانے کے بعد وہ تیرے لیے دعا کرتے تھے، تیرے لیے قرآن پڑھتے تھے، تیرے لیے صدقہ دیتے تھے، تیرے لیے غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ میرے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے، پہنچتا رہے. تو یہاں قبر میں آ گیا. میت سے عمل چھینا جاتا ہے کہ قبر میں تو آ گیا اب عمل نہیں کر سکتا، لیکن بچوں سے تو نہیں چھینا جاتا. بچے تو کریں گے نا، تو اس لیے بچوں کو جب چھوڑے تو نیک بنا کر چھوڑے، بچوں کو جب چھوڑے تو حافظ قرآن بنا کر چھوڑے، بچوں کو جب چھوڑے تو عالم دین بنا کر چھوڑے، بچوں کو جب چھوڑے تو سچا بنا کر چھوڑے، بچوں کو جب چھوڑے تو نمازی بنا کر چھوڑے، بچوں کو جب چھوڑے تو نبی کا غلام بنا کر چھوڑے، بچوں کو جب چھوڑے تو اہل بیت کا عاشق بنا کر چھوڑے، بچوں کو جب چھوڑے تو قرآن فہمی دے کر چھوڑے. جب ایسے چھوڑیں گے تو پھر اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو فراموش نہیں کرے گا. وہ بچوں کی نیکیوں کے عوض وہ میت کو ثواب دیتا رہے گا، اور اللہ بروز حشر اسے ایسے رجسٹر میں نامہ اعمال کی صورت میں ایسے دے گا کہ ہم سب جو میت اس طرح کی ہوگی وہ حیران ہو جائے گی. ایک حدیث مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، امام احمد نے بیان کیا ہے، امام نسائی نے بیان کیا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. یہ حدیث یہ ہے کہ جو اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کرتا ہے فلہو اجرہا، تو اس کے لیے تو اجر ہے، اس کے لیے اجر ہے. جتنے میں اس مسجد میں حصہ لیا اس کے لیے تو اجر ہے. اور
مرحوم و مغفور حافظ مختار اشرفی صاحب، ان کی قبر میں اللہ نور و اقار کی بارشیں نازل فرمائے، ان کے لیے بھی اجر اور ان کے بچوں کے لیے بھی اجر، ان کے احباب کے لیے بھی اجر، ان کے مقتدیوں کے لیے بھی اجر۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ چاہے لاکھ دشمنی ہو، یہی تو ایمان والوں کی پہچان اور خوبی رہا کرتی ہے، لاکھ نفرتیں ہو، لیکن جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو ہمیشہ خیر سے یاد کیا جاتا ہے، ہمیشہ محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو اس مسجد میں محنت و مشقت کی یا جو احباب کر رہے ہیں ان کے لیے تو اجر ہے، لیکن ان کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے جو انہوں نے اجر کیا، مثال کے طور پر قرآن پڑھ کر کسی کے نام بھیج دیا، تو اب ایسا نہیں کہ یہ پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، سارا ثواب ادھر چلا گیا۔ آج کل لوگ ڈرتے ہیں، پڑھ کر رکھے رہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو دوں گا، دوسروں کو دوں گا تو سارا ثواب نکل جائے گا۔ نہیں دوستوں، پڑھنے والے کو بھی ثواب اور جس کو ثواب دے رہا ہے اسے بھی ثواب، کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، کسی طرح کا نقص نہیں پیدا کیا جائے گا، اس کے لیے بھی اجر ہے۔ لیکن جس نے اسلام میں بری بات کو رائج کیا اس کے لیے بھی گناہ ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے لیے بھی گناہ ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچیں اور جتنا ہو سکے اس مسجد میں تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو اور آپ سب کو بہریاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم سبحان اللہ۔ حاجی خلیل اللہ صاحب کی طرف سے کتنا جی اللہ قبول فرمائے، اور ان کے والدین قریبین حاجی یعقوب صاحب کی طرف سے 50,051 روپیہ حاجی عبداللہ صاحب کی طرف سے۔ لہذا آئیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ 50,000 اور ایک تالی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں کو دوبارہ میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب ہمارے بڑے بھائی جناب عبدالعزیز صاحب، کتنا ہو گیا؟ 25,000۔ چلیے 10,000 ہے، 15,000 انشاءاللہ اور آئے گا۔ ان کے بڑے صاحب جاتے ہوئے سبحان اللہ، یہ بہت کافی ہے۔ اللہ اسے اگر قبول فرما لے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 10,000 دیکھیے جتنے میں غلطی ہوئی بس کہیے گا اور بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 1,000 لگتا ہے کہ ہمارا راجو بھائی اور دے دے، اس لیے کہ 11 شریف کی نسبت سے 11 ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ 1,000 اور بڑھ گیا۔ اور کس نے دیا؟ رحمت بھائی نے 100 روپیہ اپنے والد باپ کی طرف سے۔ لیکن ماں کہاں گئی؟ ماں کہاں گئی میرے بھائی؟ ماں بھی شامل ہے تو باپ بھی شامل ہے۔ 50 نہ کیا جائے بلکہ 100 کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی احمد جناب نبی اللہ صاحب کی طرف سے دھیرے وقت کافی ہے، اصل میں ابھی کافی وقت ہے۔ نبی اللہ صاحب کہاں ہے؟ ذرا ان کا چہرہ دکھنا چاہتے ہیں، ادھر آ جائے۔ نبی اللہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے 2.5 نہیں ہوتا ہے، 3 ہو یا تو 5 ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کی کمائی پر عطا فرمائے۔ 500 روپیہ ماں کی طرف سے اور 500 روپیہ باپ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ رحمت بھائی 600، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 دونی 6، 300 روپیہ باپ کی طرف سے اور 300 روپیہ ماں کی طرف، اور 400 روپیہ۔ رحمت بھائی یہ بار موقع نہیں آتا۔ قسم خدا کی